المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار محبوب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات کا بے پناہ کرم، اس کے احسانات جس نے ہمیں اسلام کا ایک ایسا حسین لشکر جسے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اس سے نسبت اور تعلق نصیب فرمایا. یہ مسلک و مشرب الحمدللہ اعتدال والا ہے. اس میں ایک چیز بڑی نمایاں ہے کہ ہم ہر اس ذات سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں جس کو ہمارے آقا و مولا محبوب خدا مقصود کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی قربت و نسبت ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ہمیں حضور کی آل سے بھی اور حضور کے مقدس اصحاب سے بھی عقیدت ہے، محبت ہے، مودت ہے اور احترام و اکرام کا ہم نسل در نسل یہ رشتہ نبھا رہے ہیں، قیامت تک انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے. یہی وجہ ہے ہمیں ڈکٹیشن دینے کے لیے کسی مسلک، کسی مجتہد، کسی بھی فکر کے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اکابرین نے جو عقائد اور نظریات کا قرآن و حدیث کے نور سے جامع گلدستہ ہمیں دیا ہے، ہم الحمدللہ اس نظریے، اس فکر اور گلدستے کے محافظ بھی ہیں اور اس گلدستے کے حافظ بھی ہیں. اللہ ہمیں اسی فکر، اسی نظریے پر قائم و دائم فرمائے. گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، حضور سید عالم
رحمت کونین ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مقدس غلاموں میں اور تربیت یافتہ لوگوں میں ہم ہر ایک کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ترازو پیمانہ ناپ تول کرنے کے عادی نہ تھے، نہ ہیں اور نہ رہیں گے. ہم کہتے گئے ان کے خلافت کے نمبر جیسے بھی ہیں، ہم اس بحث میں نہیں جاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت یہ خلافت جو ترتیب ہے یہ محض اتفاقی نہیں، بلکہ پیغمبر آخر الزمان نبی کائنات کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے ان کلمات کی تائید بھی ہے، اور وہی ترتیب ہے جو آپ کے اور میرے آقا مولا نے ان کے لیے ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا. اب اس میں علماء حقہ نے اس فرمان مصطفی کے حسین گلشن سے جو پھول چن کے ہماری عقل و فہم و بصیرت کے مطابق پیش کر کے ہماری ڈائریکشن سیدھی کی ہے، وہ کہتے ہیں اب لفظ کرنی پر غور فرماؤ. تو یہ کرنی 4 حروف پر مشتمل ہے. کرنی 4 حروف پر مشتمل ہے کہ بہتر زمانہ ہے. یہ ہے قاف، را، نون، یا. تو فرماتے گئے علماء نے باریک بینی سے اہل علم و معرفت نے یہ موتی نکالے. فرمایا کرنی کے آغاز پہ ہے قاف، صدیق کے آخر میں ہے قاف. تو یہ ترتیب دیکھیے حضور نے کیسے فرمائی. کرنی کے آخر میں، کرنی کے جو ہے شروع میں ہے قاف، صدیق کے آخر میں ہے قاف. کرنی کے دوسرے نمبر پر ہے را، عمر کے آخر میں ہے را. کرنی کے تیسرے نمبر پر ہے نون، عثمان کے آخر میں ہے نون. کرنی کے آخر میں ہے یا، علی کے آخر میں ہے یا. گویا یہ ترتیب ہے جو لجپال نبی نے پہلے ہی عنایت فرما دی. اب اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیے. اگر مولا علی المرتضیٰ پہلے خلیفہ ہوتے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کو موقع نہ ملتا اپنی صلاحیت اور اپنے اخلاص اور اپنی محنت جو رسول کائنات کی تربیت سے ملی تھی. اگر حضرت عثمان غنی کو پہلے موقع ملتا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی صلاحیت خدادار پیش کرنے کا موقع نہ ملتا. یہ ترتیب تو میرے قریب، اب دیکھیے حضور کی ترتیب جو فرما دی اور میرے رب کی زندگی کی جو ترتیب جو اللہ نے بخشی ہے کہ پہلے صدیق بنے تو ان کی عمر کو دیکھ لیں، پھر عمر بنے تو ان کی حیات پاک کو دیکھ لیں، پھر عثمان غنی بنے ان کی حیات پاک کو دیکھ لیں، اور پھر حضرت مولا کائنات بنے تو ان کی حیات پاک. یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کیونکہ آپ لوگ علی پاک کو آخر میں مانتے ہیں تو آخر میں آنے سے عظمت اور رفعت، شان و شوکت کم ہوتی ہے، تو ہم ان لوگوں کی خدمت میں عرض کریں گے یہ پہلے آنا آخر میں آنا یہ شان و شوکت میں کمی کا تصور پیش نہیں کرتا. ہمارے آقا و مولا سید کائنات رحمت دو جہاں 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو جلوہ گر ہوئے ہیں، مقام و مرتبے میں کمی ترتیب کے لحاظ سے آخر اول آنے میں نہیں ہوتی. یہ تصور بھی جھوٹا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ان سب سے پیار کرو جن سے نبی نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں اور آپ ہم جن سے رشتہ داری کرتے ہیں اچھی طرح دیکھ بھال کے اور جان کے سمجھ کے کرتے ہیں، اور پھر ہمارے رشتہ دار جتنے بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کا اکرام، احترام، ان کی عزت، آبرو، یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں. آپ بتائیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن سے رشتے کیے، حضور نے جن کو رشتے دیے، وہ حضور بہتر جانتے گئے یا معاذ اللہ آج کے دور کا کوئی نام نہاد مفکر، نام نہاد ذاکر جانتا ہے؟ حضور بہتر جانتے ہیں.
جن سے رشتے لیے ہماری نظر میں وہ بھی اعلیٰ، جن کو میرے لجپال نے رشتے دیے وہ بھی اعلیٰ۔ ہم ان سب کو سلام، عقیدت، محبت اور اکرام پیش کرتے ہیں۔ آج کی ہماری جو ممدوح شخصیت ہیں، جس کی ذات گرامی کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک منفرد شخصیت ہے، یہ ایک منفرد ذات ہے۔ وہ مخزن جود و سخا بھی ہیں، وہ پیکر حلم و حیا بھی ہیں، وہ صاحب تسلیم و رضا بھی ہیں، وہ زاہد بے ریا بھی ہیں، اہل حیا کے وہ پیشوا بھی ہیں، اور اغنیاء کے وہ پیشوا بھی ہیں، تاجدار اتقیاء بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، محبوب رب لم یزل کہیں ان کو، عاشق حسن ازل کہیں ان کو، کوکب فلک محبت کہیں ان کو، شناور بار شرافت کہیں ان کو، شاہ سوار میدان شرافت کہہ سکتے ہیں ان کو، واقف رمز حقیقت کہہ سکتے ہیں ان کو، آبروئے دین متین کہہ سکتے ہیں ان کو، ناموس اسلام کامل الحیا والایمان جامع القرآن امام مظلوم سیدنا عثمان ابن عفان کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں جن کو قرآن بھی بیان کرتا ہے اور صاحب قرآن بھی بیان کرتے ہیں، جن سے محبت کا عالم یہ ہے، جن سے عقیدت کا عالم یہ ہے کہ عرب کی مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے عثمان غنی کے کردار اور ان کی شخصیت سے عرب کے لوگوں کی محبت کو بیان کرتے ہوئے وہ لوریوں میں کہتی ہوتی تھی، احبک والرحمن حب قریش لعثمان۔ وہ اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے کہتی تھی، رحمان کی قسم میں تجھ سے اسی طرح محبت کرتی ہوں بچے جس طرح قریش کے لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ کتنا حسین ہے وہ نوجوان کہ عرب کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اہل عرب پیار کرتے ہیں، اہل حرم پیار کرتے ہیں، اہل عجم پیار کرتے ہیں۔ اور رہی بات یہ، ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان زد عام نہیں ہوتی۔ بہت سے بے حیا جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں اتنی شان کے مالک ہیں، کبھی تذکرہ تو نہیں سنا۔ بھائی جب تم جہلاء سے سنو گے تو پھر وہی کچھ سنو گے، کبھی علماء سے سنو گے تو تمہیں پتہ چلے گا یہ کون لوگ ہیں۔ آپ بتائیں کہ جن کی عظمت کو، جن کے سٹیٹس کو، ایکٹیویٹیز کو قرآن بیان کرے، کیا وہ ذاکر ملا کا محتاج ہے جس کو اللہ نے خود بیان کیا ہے؟ آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں ہیرو، بڑا لیڈر کون ہوتا ہے؟ بیٹھے تو اخبار میں آئے، چلے تو خبروں میں ہو، سفر کرے تو ٹکر چلیں، میڈیا پہ سرگرم رہے۔ یہ تو گئے میڈیا جھوٹ بھی بولے گا، ملمہ سازی بھی ہوگی، تشنع و بناوٹ بھی ہوگی۔ جن کی نشست و برخاست کو 14 صدیوں سے زائد عرصے سے قرآن بیان کر رہا ہو، ان ہیروز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن کو قرآن بیان کر رہے، وہ کیسے بیٹھے، وہ کہاں بیٹھے، وہ بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ یہ اخبار نہیں ہے، یہ چینل کی خبر نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آؤ ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں یہ کون سے ہیرو ہیں اسلام کے، یہ کتنی عظمت کے مالک ہیں۔ قرآن اعلان فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ان کے کردار کی بات قرآن بیان کرے، جن کی عظمت و رفعت کو قرآن یوں کہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا
الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. میں تیری روایت کو دیکھوں، تیرے مجتہد کی تحقیق کو دیکھوں، تیرے ملا کی تقریر کو دیکھوں، میں تیرے ذاکر کی چرب زبانی کو دیکھوں یا آیات ربانی کو دیکھوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. شاہ عالم کی الفت میں سرشار سب ہے وہ حق و صداقت کے مینار سب. جس کو سبحان اللہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہو وہ چپ رہے، جو کرونا کے ڈر سے سہما ہوا ہے وہ بھی چپ رہے. باقی پڑھ لیں. شاہ عالم کی الفت میں سرشار سب ہیں وہ حق و صداقت کے مینار سب. او سنیو ڈونگا باغ مرکز میں آنے والوں، تمہاری ماؤں کی لوریوں کو سلام، تمہارے بزرگوں کی تربیت کو سلام، تمہارے اساتذہ و مشائخ کی قربت کو سلام ہے. انہوں نے تمہیں پیمانے ترازو میں پکڑائے، یہ چھوٹا گئے، یہ بڑا گئے، یہ ادنا گئے، یہ اعلیٰ گئے. یہ نہیں سکھایا بلکہ ہماری ماؤں نے لوری میں سکھایا گیا. شاہ عالم کی الفت میں سرشار سب ہیں وہ حق و صداقت. صرف وہ پڑھے جس کا یہ عقیدہ ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا گئے. قرآن کہہ رہے لوگو یہ سارے کامیاب ہیں، سارے کامیاب ہیں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، تاجدار گولڑا کی نہیں ہے، امام علی الحق کی نہیں ہے، محدث علی پوری کی نہیں ہے، علامہ اقبال کی نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں اولئک ہم الفائزون. قرآن کہتا ہے وہ سارے کامیاب ہیں. اسی لیے ماؤں نے لوریوں میں، اساتذہ نے شفقت میں، اور بزرگوں نے قربت نے، اور باپ نے تربیت میں ہمیں یہ سبق سکھایا گیا. شاہ عالم کی الفت میں سرشار سب ہیں وہ حق و صداقت کے مینار سب. اگر چپ رہنے والا بندہ اپنے آپ کو معزز سمجھ کے بیٹھا ہے تو وہ چپ رکھے. اگر پڑھنے والا حضور کا دیوانہ اپنے آپ کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے نصیب پہ، مقدر پہ ناز کر کے پڑھے. شاہ عالم کی الفت
صداقت میں سرشار سب ہیں وہ حق و صداقت کے مینار سب. اللہ ان کی زبان کلام رزق عزت آبروں میں برکتیں دے دے. شاہ عالم کے ایسے نہیں بلکہ محبت سے پڑھیے. شاہ عالم کی الفت میں سرشار سب ہیں وہ حق و صداقت کے مینار سب. اور تولنے ناپنے والوں اور پاکستان کے ماحول کو پراگندہ کرنے والوں اور علمی ماحول کو برباد کرنے والوں اور پکوڑوں کے کاغذ کو علم بنانے والوں اور رسالوں کو تحقیق سمجھنے والوں اپنے ملا ذاکر کی بات کو یقین سے کے ساتھ اس کو قرآن کے مقابل لانے والوں، خدا را ہماری بات نہ سمجھو. قرآن کہتے ہیں اولئک ہم الفائزون. جس کو محمد نے قریب کیا، مصطفیٰ نے قربت بخشی، رسول اللہ نے قربت بخشی ہے، اور تمہارے ماں باپ کی کوشش سے ان کو دور نہیں کیا جا سکتا. اپنی تحقیق لے کر بھاڑ میں جاؤ، ہمیں تمہاری تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک، علی کی یا سے لے کر آخری صحابی تک ہر ایک کو ہمارے بزرگوں کا بھی سلام ہے، ہماری نسلوں کا بھی سلام ہے. شاہ عالم کی الفت میں سرشار سب ہیں وہ حق و صداقت کے مینار سب. میرا حق بنتا ہے اگر دور حاضر کے ملا کا حق بنے کہ وہ اپنے لیڈر کو مانے، مجتہد کو مانے، اپنے مولوی کی تحقیق مانے، عراق ایران کی تحقیق مانے. تجھے ایران مبارک، مجھے قرآن مبارک. شاہ عالم کی الفت میں سرشار سب ہیں وہ حق و صداقت کے مینار سب. شاہ عالم کی الفت میں پھر کہہ سکتا ہوں اگر پڑھتے ہوئے شرم آئے تو پھر تھوڑا مہربانی کریں. اگر پڑھتے ہوئے ان اصحاب رسول ایک اور بات بھی یاد رکھیں، آپ کے یار کا تذکرہ کوئی کرے خوشی ہوگی، وہ مصطفیٰ کے یاروں کا تذکرہ کرو اللہ کے نبی خوش ہوں گے. شاہ عالم کی الفت ہیں وہ حق و صداقت کے مینار سب. واہ سنیو مبارک ہو تمہارا عقیدہ سچا سچا اعلیٰ اونچا گئے. شاہ عالم کی الفت شاہ عالم کی الفت میں سرشار سب ہیں وہ حق و صداقت کے مینار سب. شاہ عالم کی الفت میں سرشار سب ہیں وہ حق و صداقت کے مینار سب. مصطفیٰ جن کو روشن ستارے کہیں، مصطفیٰ جن کو روشن ستارے کہیں، مصطفیٰ جن کو روشن ستارے کہیں، اصحابی النجوم، مصطفیٰ جن کو روشن ستارے کہیں، ان کی شان صحابت کی کیا بات ہے. مصطفیٰ جن کو روشن ستارے کہیں، ان کی شان صحابت کو کیا بات ہے. ایک ایسا رتبہ ہے عثمان نذیر شان کا،
ابو بکر ابو بکر میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، سب سے پیار، سب سے عقیدت، سب سے محبت ہے، ہماری سب سے عقیدت اور محبت ہے۔ ہم ضدی نہیں ہیں، او سنیو قسم ہے کبریا کی عزت کی، ہم کہتے ہیں ان دوستوں سے بھی کہتے ہیں شدت پسند دوستوں سے، اگر تم کہتے ہو سنیو دیکھو مجمع لگا ہوا تھا، اجتماع سجا ہوا تھا، حضور کے ہزاروں شاگرد غلام بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کا مجمع تھا، جہاں دیدہ لوگوں کا اجتماع تھا، محمد عربی تشریف فرما ہے، سارے مجمع میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا من قلت مولا فعلی المولا، لوگو جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے، لیکن میں کہتا ہوں او رافضیت زدہ کیڑو، او پاگلو، دوگا باغ کے غیرت مند لوگوں کو دیکھو، میں نے علی کا نام لیا ہے، ہاتھ اٹھا کے خوشی کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں علی المرتضیٰ تمہارا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے، ہم علی کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پریشان نہ ہوا کرو، ہم خوش ہو گئے، علی المرتضیٰ کیا ہوا؟ ہمارے دوست وہ کہتے ہیں، ضدی گروہ کہتے ہیں، حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا من قلت مولا فعلی المولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی ہے۔ میں کہا وڈ کے مرنی گل پوری سنا، پوری سنا، پوری سنا۔ حضور نے کہا اس کا مولا علی، جس کا مولا میں ہے، اور پھر آگے کہتے گئے ایک جوان نے مجمع چیرا، دوڑ کے آگے کہتا ہے بخ بخ بخ، آکے جپھی ڈال کے کہتا ہے یبن ابی طالب اصبحتا وامسیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اور ابو طالب دیا شہزادیا مبارک ہووی، مبارک ہووی، مبارک ہووی، تم میرا بھی قیامت تک ہر مومن مومنہ دا مولا ہے۔ ملا باقر مجلسی، علی بن عیسیٰ اربلی، شیعہ کہتے گئے سب سے پہلے نعرہ لگا کے خوشی کا اظہار کر کے جس نے مبارک دی ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ ہم کتنے خوش ہوئے، ہم کتنے خوش ہوئے، ذکر علی کا آیا ہم خوش ہو گئے، تذکرہ علی کا آیا ہم خوش ہو گئے، مجمع میں سے بلایا، لوگوں میں کھڑے ہو کر، صحابہ میں کھڑے ہو کر کہا جس کا مولا اس کا مولا۔ اب لوگوں نے، یار لوگوں نے کہا بیچاری ہم پا نہ پڑی وقت نہ پھڑی، اور جاہلاں دے پچھے نہ مرو، شوار میں بیچن والے، برگر بنان والے، تیرے عالم فیصل آباد کا ایک شوارما برگر بنانے والا مولوی آصف الوی نامی ذاکر تمہارا محقق کیا معیار ہے، کوئی بھیک مانگنے والا گویا تمہارا عالم، مر پڑھ اب سن یہ کمال ہے۔ ہم کہتے ہیں کروڑوں سلام، مجمع میں سے بلا کے ہاتھ اٹھے کر دیے، لیکن ذرا غور کر، مجمع لگا ہوا تھا، صف بندی ہو رہی تھی، نمازی بیٹھے ہوئے تھے، اجتماع موجود تھا، امام کا انتظار تھا،
اب ان کا امام کون بنے گا؟ ان کا امام کون بنے گا جس میں علی بھی ہوں؟ اس مجمع کا امام کون بنے گا جس میں عمر بھی ہوں؟ اس مجمع کا امام کون بنے گا جس میں عثمان بھی ہوں؟ کیونکہ مجمع میں امام وہ بنتا گئے جو ہر حوالے سے اعلیٰ اور نمایاں ہو۔ یکا یک حکم آ گیا آمنہ کے لال کا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم آ گیا ابو بکر سے کہو محمد نے مصلی تجھے دے دیا ہے۔ ایویں نہیں، ایویں نہیں، ایویں نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہا جس کا مولا میں اس کا مولا علی، مصلی دے کے کہا جس کا امام محمد اس کا ابو بکر۔ ہم نے کہا مولوی جی، ذاکر جی، گراؤنڈ تو بنا، تحقیق پیش کر، مقدمہ ہم لڑیں گے، ہولی بول۔ ادھر بلا کے کہا جس کا مولا میں، خوش ہوئے کہ نہیں؟ آپ خوش ہوئے کہ نہیں؟ ہمارے بڑے، انہاں دے بڑے، ساریاں دے بڑے، عمر نے جفی پائی کہ نہیں؟ نعرہ لگایا کہ نہیں؟ ہم تو خوش ہوئے کیونکہ علی ہیں ہی ہمارے، علی ہیں ہی ہمارے۔ ابو بکر کو کہا تو امام، بولو اب کیا کہو گے؟ کرسی نہیں دی، چار پائی نہیں دی، مصلی دیا، مصلی دیا۔ تیسرے کو کہا دنیا راتوں کو سو رہی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ محمد کے دین کو عزت دینی ہے تو مجھے عمر دے دے۔ عمر آ گئے، عمر آ گئے، آسمان سے فرشتہ آ گیا، یا رسول اللہ آج جس طرح عمر کے آنے سے آپ کے غلام خوش ہیں، آج ملائکہ بھی خوش ہیں، اب مجھے بتاؤ جس کے آنے سے محمد خوش ہوں، صحابہ خوش ہوں، اگر کوئی آنے سے جلے تو اس کا اپنا نصیب ہے۔ پھر فرمایا لوگوں سنو، لاکھوں کے صحابہ کے مجمع 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ پھر کس کے لیے کہا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ ہم ضدی نہیں، میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں، لاکھوں سلام علی کو، عمر کو۔ اگلی بات سنو، مجمع لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، ہولی ہولی ہے، مجمع لگا ہوا گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے گئے، نبیوں کا سلطان محو کلام ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے حبیب، مقصود کائنات، محبوب رب العلا، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی نظر پورے مجمع میں آج سفیر ڈھونڈ رہی ہے۔ اینج نہیں، اینج نہیں، اینج نہیں، تھوڑا دیا محبت نال بولو۔ میں ضدی نہیں، اللہ کی قسم میں علی کو ڈھونڈا، اٹھو علی، بلاؤ علی، آؤ علی، کتھے علی؟ سدو علی نو۔ ابو بکر کو کہا سدو علی، ابو بکر کو نماز پڑھائے، عمر کہا گئے اللہ عمر دے دے۔ آج نگاہ مصطفیٰ ڈھونڈ رہی گئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں آج کون مصطفیٰ کا، آج اعتماد لے کے، حضور کا ویژن لے کے، حضور کی بات لے کے، حضور سے پاور و اختیار لے کے، آج سفیر کون بنے گا؟ میرا نبی ڈھونڈتا 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 آواز بلند ہوئی، عثمان۔ توجہ ہے، میں بالکل ضدی نہیں ہوں۔ عثمان کہاں گئے؟ عثمان کھڑے ہوئے، آج ڈگری جاری ہو گئی، فرمایا عثمان آج تو ہمارا سفیر،
سچا ویر میرا مشیر روشن ضمیر ڈونگا باغ والوں کا پیر سنیوں کا پیر امت محمدی کا پیر عثمان آج تو جائے گا سفیر بن کے پھر آپ مجھے بتائیں جس کو نگاہ مصطفیٰ نے ڈھونڈا اور پھر سامنے کھڑا کیا اس کے بارے میں کیوں نہ کہوں کیسا رتبہ ہے عثمان ذیشان کا کیسا رتبہ ہے عثمان ذیشان کا ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا ایک ایسا رتبہ ہے عثمان ذیشان کا ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے اس سراپا سخاوت کی قوت ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان جی پیارے آقا آج سفیر بن کے جاؤ گے اب سنیے اب ذرا سنیو تمہارے جذبے حمیت فکر تربیت عقیدے کو سلام اب ذرا پاک علی کی طرف چلتے گئے میرے مولا پاک فرماتے گئے جب نبی نے ابو بکر کو مصلی دیا تھا نہ میں بیمار تھا نہ میں وہاں کسی حوالے سے عدم موجودگی کے حوالے سے کوئی نشان تھا میں موجود بھی تھا ٹھیک بھی تھا صف میں تھا بالکل درست تھا میں نے کہا نبی کی مرضی جس کو جب جو جتنا جب چاہے دے دے جب عثمان کو بلایا نہ میں بیمار تھا نہ میں دور تھا میں قریب تھا بس مجھے پتا ہے اگرچہ میں بھی قریب ہوں لیکن آج عثمان خوش نصیب ہے جیسا کہ وہ بھی موجود تھے حضور نے کہا علی کو بلاؤ جیسا کہ باقی موجود تھے حضور نے کہا فلاں کو اب یہ میرے نبی کی مرضی ہے جس کو جب چاہے جو چاہے عطا فرما دے بریلی کا بابا بھی کمال کر کے کہتا گئے حضور کی بات کرتے ہوئے کہتا گئے کون دیتا گے دینے کو وہ کون دیتا گے دینے کو چاہیے دینے والا گے سچا مہران بے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں میرے کریم آقا لجپال محمد عربی رحمت دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا عثمان جی آقا عثمان قریب آ گئے فرمایا تیز سواری لے لو جلدی کرو تیاری پکڑو کہاں جانا گئے مکے کے لوگوں سے مذاکرات کرو گے چودھریوں سے نوابوں سے وڈیروں سے بات چیت کرو گے آقا کیا کہوں جو کچھ فریم ورک دیا اس میں بتایا جو مرضی کہو اب جو مرضی کہو آج میرے محمد نے اختیار دے کے بھیج دیا گئے عثمان غنی اب چلے ڈوگا باغ والوں میں پھر آپ کی محبت کی توجہ کا طلبگار ہو کے پھر عرض کرتا ہوں عثمان غنی لینڈ کروزر پہ نہیں گئے عثمان غنی مرسڈیز پہ نہیں گئے عثمان غنی کوئی جناب والا F-16 پہ نہیں گئے جہاز پہ نہیں گئے سواری وہ گئے
گرد اڑاتی جا رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے۔ عثمان سفر کر رہے گئے، چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے گاڑی جناب والا سواری مکہ میں پہنچ گئی ہے۔ اب ذرا رک کے غور فرما لیجئے گا، بیٹا آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار میرا۔ ہم نے پوچھا یار مکہ کی گلیاں بھی تنگ ہے، اونچائی بھی ہے، تم یہاں کیوں رہنے پہ مجبور ہو؟ وہ کہتے ہیں پینے کے لیے زمزم موجود ہے، دیکھنے کے لیے کعبہ موجود ہے۔ میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں ایجنٹوں کے لوٹے ہوئے غیرت مند لوگوں اور سفر کے تھکے باندھے لوگوں، یہاں سے بیگ اٹھایا ہوا گئے، احرام باندھا ہوا گئے، کبھی اپنے ایئرپورٹ پہ پریشان، کبھی جدہ میں ذلیل ہوتے گئے، دھکے کھاتے گئے، آگے گاڑی آئی لیٹ ہو گئی، بیچ میں بیگ اٹھائے بیٹھے، پھر اسی طرح تھکے باندھے ہوٹلوں میں پہنچے، کبھی احرام کو سنبھالے، کبھی سامان کو سنبھالے، اسی طرح گرتے پڑتے اٹھتے چلتے ہوئے مکہ میں پہنچ گئے۔ اب کوشش ہوتی ہے، اب کوئی کہتا ہے پیپسی پی لو، کوک پی لو، فلاں پی لو، کہتا ہے نہیں نہیں زمزم پیوں گا، زمزم پیوں گا، بھوک لگی ہے جدے نہیں پیوں گا، زمزم پیوں گا، ہوٹل میں عالی شان پانی گئے، فلٹر والا ہے نہیں پیوں گا، زمزم پیوں گا۔ اب بندہ پہنچ گیا، اب پہلی نظر ہوتی ہے کعبے پہ، پھر یہ ہوتی ہے کہ زمزم پیوں، آج تو موقع ملا ہے، لیکن آپ کا شہر سیالکوٹ ہے، آپ کا صوبہ پنجاب ہے، آپ کا ملک پاکستان ہے، ادھر سے گئے آپ کا ملک نہیں ہے، بچے نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، لیکن مارے پھرتے ہیں زمزم پیو کعبہ دیکھو، زمزم پیو کعبہ دیکھو، زمزم پیو کعبہ دیکھو، نوافل پڑھو۔ اب عمر حضرت عثمان کا وطن بھی مکہ ہے، عثمان کا علاقہ بھی مکہ ہے، عثمان رہائشی بھی مکہ کا سردار ہے۔ اب سامنے زمزم ہے، سامنے کعبہ گئے، وہ کہتے ہیں زمزم لائیں، عثمان کہتا نہیں نبی کی بات کرو، وہ کہتے ہیں کعبہ گئے، عثمان کہتا ہے کعبے کی چھوڑو، زہرا کے بابے کی بات کرو۔ سامنے کعبہ گئے، ہولی بولو سامنے کعبہ، واہ خدا کی قسم ہے، ذرا اس جذبے میں اس تصور میں ڈوبی ہو تو صحیح۔ بیگ اٹھایا ہوا ہے، راستے میں چل رہے ہیں مگر نظریں کسی اور کو تلاش کر رہے ہیں۔ حاجی کلمہ ٹاور آ گیا، کہتا چپ رہے، حاجی ہوٹل آ گیا چپ رہے، حاجی آ گیا فلاں آ گیا چپ رہے، کلاک ٹاور آ گیا چپ رہے، او دس کعبہ کتھے وے، کعبہ کہاں گئے؟ کعبے کو دیکھا، ایجنٹوں کی تھکاوٹ، سفر کی کلفت، جدہ پاکستان ایئرپورٹ کی پریشانی، بولو بچوں کی باتیں، ہر ایک پیار، ہر ایک شفقت محبت بھول گئی، کعبے کو دیکھا، کعبے کو دیکھا، بس ہر چیز بھول گئی۔ لیکن اب ذرا چشمے تصور میں ڈوب کر، سنی شیعہ دیوبندی وہابی پیتے پیپے نونے، سارے غور کر کے مجھے بتاؤ، سامنے کعبہ ہو، کئی سال گزر چکے ہو، عثمان غنی آئے، وہ کہے یہ ہے کعبہ، وہ ہے زمزم، وہ کہتا ہے نا نا بس نہیں، کعبے دا کعبہ ایک میدہ یار، کعبے دا کعبہ ایک میدہ یار، سانول دی نگری تو کعبہ نثارے۔ خواجہ غلام فرید بھی کمال کے گئے، وہ کہتے ہیں سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، وہ سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے دا کعبہ بس میرا یار، اے کعبے دا کعبہ بس میرا یار۔
یارے، کیونکہ وہ کہتا ہے میڈا عشق بھی تو میڈا او یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو اے میڈا قبلہ کعبہ مسجد منبر میڈا قبلہ کعبہ و مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو اور جے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو میڈا ذکر بھی تو میڈا فکر بھی تو میڈا ذوق بھی تو وجدان بھی تو یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہیں تکے گے تر کم تر آکر ادنا لا سیلا امکان بھی تو کعبہ سامنے زمزم ہاتھوں میں چودھری ملک نواب علاقے کے رئیس منتظر عثمان کی نظریں یار پہ عثمان کی نظریں یار پہ وہ کہتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں سب کچھ سامنے ہے مجھے کچھ نہیں کرنا بس وہی کچھ کرنا گئے جو وہ کہیں گے یہ جذبہ یہ فکر یہ غیرت یہ حمیت یہ تربیت میں ملی ہے اب بتاؤ جاگل ذاکرو ہم ایسوں کو بھول سکتے ہیں ہم ایسوں کو چھوڑ سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں گھٹی میں دیا گئے کہ ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ محمد عربی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ہے یہ فکر یہ روح یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے اسی عقیدے نظریے فکر کے تحفظ کے لیے ہم میدان میں تھے میدان میں ہیں اور میدان میں جس کا اظہار عالمی دنیا مختلف مواقع پر دیکھ رہی ہے غازی ممتاز علم الدین عامر چیمہ اور غازی یوسف خالد جیسے غیرت مند لوگ اپنی اپنی ماؤں کی تربیت سے غیرت سے وہ اظہار کر رہے ہیں کرتے رہیں گے کچہری ہو وہ پبلک پلیس ہو وہ عدالت ہو یہ معاملات الحمدللہ کبھی بھی غیرت مند مومن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اسی